किताब आवाज़ रोना बर्न की किताब द सीक्रेट की समरी का पार्ट 2 आप सुन रहे हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं सुना तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस किताब के पार्ट 2 को लेंथी होने की वजह से मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, यानी पार्ट 2.1 एंड पार्ट 2.2। अभी आप पार्ट 2.1 सुन रहे हैं। पार्ट 2.2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रोना बर्न की ये किताब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती है। रोना बर्न ने ये किताब इसलिए लिखी कि वो ये चाहती थी कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पूरी दुनिया के लोगों को बताएं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर बंदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आप अपने दिन की प्लानिंग सुबह सवेरे कर लिया करें। प्रेंटिस मुलफोर्ड 19वीं सदी के बहुत मायानाज टीचर ऑफ लॉ थे, यानी कानून पढ़ाया करते थे। और मुलफोर्ड ये कहते हैं कि ये नहायत ज़रूरी और बहुत ही अहम काम है कि आप अपने दिन की प्लानिंग सुबह सवेरे कर लिया करें। मिसाल के तौर पर जब आप किसी सफ़र की प्लानिंग करते हैं तो आपके जहन में ये ज़रूर आता है कि आपका सफ़र आसान होना चाहिए और खुशगवार होना चाहिए। तो अगर आप ये जहन में प्लानिंग कर लेते हैं कि आपका ट्रैवल बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत कंफर्टेबल और खुशगवार होगा, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी नेचर में प्रोपेगेट कर रहे हैं और नेचर आपके सफ़र को बेहतर बनाने के काम में लग जाती है। और अगर आप अपने ट्रैवल से पहले बुरे मूड में होते हैं या लड़ाई झगड़ा करके निकलते हैं या एंजाइटी के फेज़ में निकलते हैं, तो आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज प्रोपेगेट कर रहे हैं और वैसी ही नेगेटिव चीज़ें आगे आपको आपके सफ़र में मिलने वाली होती हैं। तो बी केयरफुल, जब आप सफ़र पे जाएं, घर से बाहर निकलें तो बहुत अच्छे, खुशगवार और पॉजिटिव मूड में निकला करें। हमारे ख़यालात, हमारी सोच हमारे आने वाली सिचुएशंस को पहले से ही हमारे लिए तैयार कर रखती हैं। अगर हमने पॉजिटिव एनर्जी भेजी है नेचर में, तो नेचर हमारे लिए पॉजिटिव तैयारियां करती है, और अगर हमने नेगेटिव एनर्जी भेजी है तो नेचर भी हमारे लिए नेगेटिव तैयारियां करती है। सुबह ऑफिस जाते हुए अगर आप बहुत जल्दी और एंजाइटी में ऑफिस जाते हैं और निकल पड़ते हैं इस जल्दी में, तो ये डेफिनेटली आपका डर खौफ ऑफिस से देर होने की वजह से है। और उसके बाद होता यह है कि जब आप इस खौफ की हालत में निकलते हैं, फिर आपको ट्रैफिक भी मिलती है, फिर आपको सिग्नल पे कोई ना कोई प्रॉब्लम भी नज़र आएगी, फिर कहीं ना कहीं मुमकिन है किसी से आपका रास्ते में झगड़ा भी हो जाए, और जहाँ पे आपने टाइम पर पहुँचना था वहाँ आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाएं और पूरा दिन आपका नाखुशगवारी में गुजरे। इंसान ये समझता है कि आजकल इतना बिज़ी और मसरूफ़ रहता है कि उसके पास टाइम की बहुत कमी है, और ये टाइम की कमी सिर्फ इसलिए होती है कि हम प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। और इंसान की ज़िंदगी में ये मोड बहुत ख़तरनाक होता है कि जब उसने अपने अहम कामों को आखिर तक छोड़ रखा हुआ हो, और फिर वो अहम काम अर्जेंसी बन जाते हैं, और फिर वैसे ही फील होने लगता है कि वक्त की बहुत कमी है। और जब इंसान ये सोचता है कि उसके पास टाइम की कमी है, तो वो नेचर में यही सिग्नल भेज रहा है, और नेचर फिर मेक श्योर करती है कि उस इंसान के पास हमेशा टाइम की, वक्त की कमी रहे, और ऐसा इंसान हमेशा जल्दी में और एंजाइटी में रहता है। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल से परेशान हैं, तो आप यूं कहिए, अपने आप को बावर कराइए कि मेरे पास काफ़ी टाइम है और मैं हर चीज़ अपने वक्त पर कर लेता हूं। तो आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा। कोई भी काम करने से पहले हमेशा पॉजिटिव सोचें उस काम के बारे में। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस ट्रैवल के बारे में अच्छी फीलिंग्स अपने अंदर लाएं,
اور امیجن کریں کہ آپ کا سفر بہت عمدہ اور خوشگوار گزر رہا ہے، تو اس سفر میں آپ کو سبھی لوگ بہت اچھے ملیں گے اور سبھی سچویشن سفر میں آپ کے لیے بہت اچھی ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ آفس کے لیے یہ پلان کرتے ہیں کہ آپ ٹائم پر پہنچیں گے اور آپ ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو باور کرائیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ بہت جلدی اپنی آفس کی روٹین کو بہت بہتر کر لیں گے اور آپ ہمیشہ ٹائم پر پہنچا کریں گے آفس میں۔ اس طرح کی پلاننگ کرنے سے نہ تو انسان کو ارجنسیز اور نہ ہی کسی ٹینشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کا موڈ بھی بہت اچھا رہتا ہے اور خوشگوار لائف سٹائل بن جاتا ہے۔ آپ کے خیالات انرجی کی شکل میں، ویوز کی شکل میں پہلے سے ہی پہنچ جاتے ہیں اس جگہ پہ جس طرف آپ ان کو بھیجنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان جگہوں پہ جا کے اپنے سے ملتی جلتی فریکوینسیز کی سچویشنز کو پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اب اگر آپ پازیٹیو سوچ رہے ہیں کہ آپ کا سفر بہت اچھا گزرنے والا ہے اور آپ آفس میں جلدی اور آسانی سے پہنچنے والے ہیں، تو آپ کے خیالات آپ کا راستہ استوار کرنے میں لگ جاتے ہیں اور آپ بہترین سفر کرتے ہیں اور ہمیشہ ٹائم پر آفس پہنچنے لگتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو جس طرح کی زندگی چاہیے، وہ زندگی آپ خود اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ نارملی انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ سچویشنز اور سرکمسٹانسز کی قید میں ہے، وہ جکڑا ہوا ہے اپنی سچویشنز کے اندر، اور وہ ان سچویشنز کو بدلنے کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی سچویشنز انسان کے ارد گرد ہوتی ہیں وہ اس نے خود ہی پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں، اپنے پازیٹیو یا نیگیٹو خیالات کی وجہ سے۔ لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ان سچویشنز کو بدلا جا سکتا ہے۔ تو سمپلی اگر آپ اپنی باہر کی دنیا کی سچویشنز کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سوچ، اپنے خیالات بدل ڈالیے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے نہیں ہیں، یا گاڈ فاربیڈ آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پاسٹ میں گزری ہوئی سچویشنز کے اوپر بہت دھیان دے رہے ہیں اور انہی پاسٹ کی سچویشنز کے ساتھ جی رہے ہیں۔ تو جب آپ اپنے پاسٹ کی بری سچویشنز کو ہمیشہ ذہن میں سوچتے رہتے ہیں اور ان سے دکھی ہوتے رہتے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ خود کو کرس کر رہے ہیں کہ جیسا تمہارا پاسٹ تھا ویسا ہی تمہارا فیوچر ہونے والا ہے۔ یعنی جب آپ اپنی پوسٹ یا ڈاک دیکھ کر اس میں بل ہونے کی امید کرتے ہیں تو اکثر بل ہی نکل آتا ہے اس میں۔ اگر آپ ہمیشہ قرض لینے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو قرض ہی ملتا رہے گا۔ اگر آپ کچھ برا ہونے کے خوف میں ہی جیتے رہتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ برا ہو سکتا ہے، اور آپ کو اس بات سے بالکل حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لا آف اٹریکشن ایسے ہی کام کرتا ہے۔ وہ آپ کے خیالوں کے اوپر آپ کی دنیا تعمیر کرتا ہے۔ آپ جس چیز کی امید کرتے ہیں آپ کو وہی ملتی ہے۔ اپنے آس پاس موجود لوگوں کو دیکھ لیجئے، ان کو جس چیز کا ڈر ہوتا ہے اکثر وہی کام ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی چیز کی امید کرنا، اس کو اپنے خیالوں میں رکھنا، یہ اٹریکشن کی بہت بڑی فورس ہے۔ تو جب بھی کسی چیز کی امید کریں یا اپنے خیالوں میں رکھیں تو ہمیشہ اچھی اور پازیٹیو چیز کو اپنے خیالوں اور امید میں رکھیں۔ نیگیٹو خیالات کو پاس آن کر دیں، ان پہ دھیان مت دیں۔ خیالات تو آئیں گے، لیکن اب یہ آپ نے سوچنا ہے کہ کس خیال کے اوپر آپ نے دھیان دینا ہے اور کس خیال کے اوپر دھیان نہیں دینا۔ آپ کی چاہت آپ کو اپنی من چاہی چیز سے جوڑتی ہے، اور آپ کی امید اور آپ کا یقین اس چیز کو آپ کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ آپ جب اپنے خیالات میں، اپنے تصورات میں، اپنی ویژولائزیشن میں، اپنے امیجنیشن میں کسی چیز کو اپنے پاس پاتے ہیں
तो वो इवेंचुअली आपके पास आ जाती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे लोगों और अच्छी सिचुएशन की उम्मीद करनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे पावरफुल तरीके बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, सक्सेस, हैप्पीनेस और जो चाहें आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। कामयाब लोग इस फार्मूले का हमेशा से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी में लाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो शुक्रगुजारी है। आपके पास रब ताला ने जो भी दे रखा है उसके लिए रब का शुक्रगुजार बन जाएं। आपके पास जो कुछ भी है, जिस क्वांटिटी में है, जिस मिकदार में है, जिस क्वालिटी में है, अगर आप उसके लिए शुक्रगुजार होंगे तो वो आपको मज़ीद मिलेगा। और इस चीज़ का वादा तो अल्लाह ताला ने कुरान में भी किया है। आप सिंपली उन चीज़ों की या उन नेमतों की लिस्ट बनाएं जो आपके पास हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास सेहत है, आपके पास बीवी बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, वालदैन हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, फिर गाड़ी है, फिर सवारी है, फिर इसके अलावा खुराक आपको मिलती है, आप कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हैं, जूते, जराबें, चश्मे, ग्लासेस, परफ्यूम्स। लंबी लिस्ट है आपके पास उन चीज़ों की जिनके लिए आप अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हो सकते हैं। इनमें से कम 10 ऐसी चीज़ों को एक लिस्ट पर, एक कागज़ पर लिख डालिए और उन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है जो आपके पास नहीं है। अब एक एक चीज़ जो आपने लिस्ट में लिखी है उसको अपने जहन में लाएं, उसका एक इमेज बनाएं और उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हों कि या अल्लाह, आपका बहुत शुक्र है कि आपने मुझे बहुत अच्छे वालिदैन दिए, आपने मुझे बहुत अच्छे बच्चे दिए, बहुत अच्छी बीवी दी, रहने को घर दिया। या अल्लाह, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छी सवारी दी है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पास ये नेमतें नहीं हैं। या अल्लाह, मैं आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये नॉलेज जो इस वक्त आप गेन कर रहे हैं, यही आप देखिए कि इस नॉलेज को गेन करने के लिए आपके पास जो भी डिवाइस है जिसके थ्रू आप ये सुन रहे हैं, इसी पे रब ताला का शुक्र अदा कीजिए कि कितने ही लोग ऐसे होंगे ना उनके पास ये डिवाइस होगी, ना उनके पास ये लिंक होंगे, ना ही वो ये पॉजिटिव इल्म जान रहे होंगे। जब आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपके पास अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं हैं। तो ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप इन चीज़ों के लिए रब ताला का शुक्रगुजारी करें और शुक्रगुजार बंदा बने। अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो अपने पास मौजूद हर नेमत का शुक्र अदा करें। अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो अपने पास मौजूद हर नेमत के लिए उस देने वाले का शुक्र अदा करें। अपने दिन की शुरुआत शुक्रगुजारी से करें और आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन खुशियों से और अच्छे लोगों से घिरा रहेगा। आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसको अपने जहन में विजुलाइज करें, उसको देखें, ऐसा महसूस करें कि आपके पास वो मौजूद है और वैसे ही खुश हों जैसी खुशी आपको उस वक्त होगी जब वो आपकी पसंदीदा चीज़ आपको मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक बहुत खूबसूरत घर चाहिए, उस घर को इमेजिन करें, उस घर के अंदर घूमें, एक एक कमरे में जाएं, एक एक रूम में जाएं, उसकी डिटेल्स को देखें, उसके किचन, उसके वॉशरूम्स को देखें, उसके छत पे जाएं, उसके स्टोर रूम में जाएं, उसकी अलमारियां और उसके फ्लोर को देखें और फिर ये महसूस करें कि ये घर आपको मिल चुका है। और फिर इसी खुशी के अंदाज में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह, आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्र है कि आपने मुझे इतना खूबसूरत घर अता फरमा दिया है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड आवाज़ पे
یا الفاظ پہ نہیں جاتا، ہمارا سب کانشیس مائنڈ پکچرز ویژولائز کرتا ہے، تصویریں بناتا ہے اور ان تصویروں کے گرد کام کرنا شروع کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں آپ سے کہوں کہ آم بہت میٹھا ہوتا ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں آم کی ایک تصویر بنی ہوئی آ جائے گی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں بادل اور بارش اور گیلا پن آ جائے گا۔ تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ امیجز کے اوپر کام کرتا ہے، اس لیے ویژولائزیشن کرنا اور امیجز بنانا اپنے ذہن میں بہت ضروری ہے۔ اس سے ہم اپنی من چاہی چیزوں کو اور اپنے گولز کو آسانی سے اچیو کر لیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ سوچنا ہمارا کام نہیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ لیٹ دا نیچر ہینڈل اٹ۔ آپ صرف سوچئے، ویژولائز کیجئے، خوش ہو جائیے اور شکر گزار بنیے، اور وہ چیز، وہ چاہت، وہ شے، وہ گھر، وہ گاڑی نیچر آپ تک پہنچا دے گی۔ دنیا میں جتنے کامیاب ترین لوگ ہیں، کسی کا بھی نام لے لیجئے، یہ سارے کے سارے ویژولائزیشن ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو ویژولائز کرتے ہیں تو آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں، جو آپ کو اس چیز کے ملنے کے بعد ہوتا۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ ریالٹی میں اور امیجنیشن میں فرق نہیں جانتا۔ اگر آپ ویژولائز کر کے اس چیز کے لیے خوش ہو رہے ہیں اور شکر گزاری کر رہے ہیں تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ اسی طرح کام کرے گا اور ایسی ہی ویوز نیچر میں بھیجے گا کہ یہ چیزیں اس شخص کو چاہیے، اور وہی چیزیں نیچر آپ کو پہنچائے گی۔ البرٹ آئنسٹائن بھی ویژولائزیشن کی ٹیکنیک سے ہی بہت ساری سائنٹیفک کامیابیاں حاصل کر سکے تھے۔ آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ویژولائزیشن کرتے ہوئے آپ نے اس گول کا اچیو ہونے پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا یہ آپ نے نہیں سوچنا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو ایک گاڑی چاہیے تو آپ ویژولائز یہ کریں گے کہ آپ کو گاڑی مل چکی ہے، چاہے آپ کے پاس اس وقت پیسے اور آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ وہ گاڑی خرید سکیں، مگر آپ کو یہی ویژولائز کرنا ہے کہ وہ گاڑی آپ کو مل چکی ہے، آپ اس کو چلا رہے ہیں، اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور نیچر وہ گاڑی آپ کو دے دے گی۔ وہ کیسے دے گی؟ وہ نیچر کو کام کرنے دیجیے۔ جب آپ نیچر کے معاملات پہ کویسچن اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیوں ہوگا، تو پھر آپ انہی سوالات کے بھنور میں پھنسے رہیں گے، اور نیچر کو یہ سگنل جائے گا کہ آپ کو نیچر کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے، اور اس لیے پھر آپ اپنے گول تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ لا آف اٹریکشن اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک آپ کے اندر خوشی اور پازیٹیو فیلنگز نہ ہوں۔ ویژولائزیشن کا ایک اپنا پروسیس ہے، تو ہمیں اسی پروسیس کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ ایک انٹرنیشنل ٹور پہ جانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اس ٹور میں فیل کیجئے۔ آپ اپنے آپ کو ایروپلین میں بیٹھے ہوئے، ٹریول کرتے ہوئے فیل کریں، مختلف پورٹس کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھیں۔ آپ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ کر مختلف کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں، جو بھی آپ کرنے کے لیے وہاں ٹریول کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کویسچن مت کریں کہ ٹکٹ کہاں سے آئے گا، ویزا کہاں سے لگے گا، پیسے کہاں سے آئیں گے۔ نیچر کو اپنا کام کرنے دیجئے، آپ صرف اپنا کام کیجئے۔ جیک کینفیلڈ یہ کہتے ہیں کہ آپ لا آف اٹریکشن پہ صحیح طور پر اپنی فیلنگز کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ جب آپ کی فیلنگز خوشی والی ہوں گی تو خوشی والی چیزیں آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گی۔ جب آپ کی فیلنگز نیگیٹو ہوں گی، غم والی ہوں گی، مایوسی والی ہوں گی، تو ایسی ہی نیگیٹو چیزیں آپ کی طرف اٹریکٹ کریں گی۔ اگر ویژولائزیشن پروسیس میں آپ نے اپنے گولز کو اچیو ہوتے ہوئے ویژولائز تو کیا لیکن دل میں خوشی محسوس نہیں کی، تو لا آف اٹریکشن آپ کے لیے کام نہیں کرے گا۔ نیچر آپ کے لیے وہ گول نہیں پورا کرے گی جو آپ چاہتے ہیں۔ تو آپ کو ویژولائز کرتے ہوئے اپنے دل میں پوری مکمل خوشی کا احساس لے کے آنا ہے، وہ فیلنگز ابھارنی ہیں جو ایکچولی آپ کے گول کمپلیٹ ہونے پر آپ کو ہوں۔
ایک چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ لا آف اٹریکشن کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے آپ نے ویژولائز کرنا ہے اور یہ نہیں سوچنا کہ یہ ہوگا کیسے، کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں گے تو نیچر کو سگنل یہ آپ دے رہے ہیں کہ آپ نیچر پر یقین اعتبار نہیں رکھتے ہیں، یا نیچر کی ان کیپیبلٹیز آپ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ نیچر میں ان کیپیبلٹیز جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ نیچر از کیپیبل آف ڈوئنگ ایوری تھنگ فار یو۔ نیچر خود ہی آپ کے اور آپ کے گول کے بیچ میں جو شارٹیسٹ پیتھ ہے اس کے ذریعے آپ کو آپ کی منزل یعنی آپ کے گول کے ساتھ ملا دے گی۔ اب یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لا آف اٹریکشن کو استعمال کر کے آپ بہت سارا پیسہ کیسے کما سکتے ہیں یا اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ لا آف اٹریکشن کو زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر فیلڈ میں لاگو کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بہت سارا پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن میں پیسے کو ویژولائز کریں، بہت سارا پیسہ اپنے پاس ہونے والی خوشی کو ابھاریں، وہ فیلنگز لے کر آئیں کہ جب آپ کے پاس 100 ملین US ہو تو آپ ان کو اس 100 ملین US کو کیسے استعمال کر رہے ہوں گے، کیا خرید رہے ہوں گے، کیا دے رہے ہوں گے، لوگوں کی ہیلپ کیسے کر رہے ہوں گے، یہ سب ویژولائز کیجئے اور پھر رب تعالیٰ کا شکر گزار بنیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے جیسے کہ آپ کو 100 ملین US مل چکے ہیں۔ تو کچھ ہی ہفتوں میں، کچھ ہی مہینوں میں 100 ملین US آپ کے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ آپ مہنگی چیزیں نہیں خرید سکتے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اچھے ریسٹورانٹس میں کھانا نہیں کھا سکتے، آپ اچھے کپڑے نہیں لے سکتے، اچھی گاڑی، اچھا گھر نہیں لے سکتے، تو پھر اس طرح سے آپ پیسے کو کبھی بھی اٹریکٹ نہیں کر پائیں گے۔ آپ اس نہیں اور نہیں کی رٹ کو اپنے اور اپنے گولز یعنی 100 ملین US کے درمیان ایک دیوار کی طرح کھڑا کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے فوکس کم پیسے پہ رکھیں گے تو نیچر آپ کے لیے ایسی ہی سچویشنز بناتی رہے گی جس میں آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہیں گے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کے پاس پیسہ آپ کی ضرورت سے کم ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس اس وقت پیسہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ This will break the barriers۔ یہی وہ بیریئرز کو توڑے گا جو آپ نے اپنے ذہن میں باندھ رکھے ہیں اور جو آپ کے اور آپ کی کامیابی کے بیچ میں ہرڈل بنے ہوئے ہیں۔ پیسہ کمانا کوئی گناہ کی بات نہیں، پیسہ کمانا انسان کی دنیا کی کامیابی کی ایک علامت ہے، اور پیسہ اچھا یا برا نہیں ہوتا، پیسے کا استعمال ضرور اچھا یا برا ہو سکتا ہے۔ اپنی امیجنیشن اور ویژولائزیشن میں بہت سارے پیسے سے اپنے آپ کو شاپنگ کرتے دیکھیں، وہ سب کچھ خریدیں جو آپ خریدنا چاہتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس پیسہ چلا آ رہا ہے بلکہ دوڑا آ رہا ہے۔ ملتے ہیں پارٹ 2.2 میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔